پہلے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جادو کے بارے میں بتائیں گے کہ جادو کن کن چیزوں پر ہوتا ہے اور جادو کی کتنی اقسام ہیں۔ پہلے دوستو، اذن الہی سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی نظام اور دوسرا روحانی۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے اصول و ضوابط بھی طے ہیں۔ سفلی علم یعنی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی علم کے اثرات بد کا روحانی علم کے ذریعے خاتمہ کیا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ جادو کی 4 اقسام ہے: زمینی جادو، ہوائی جادو، آبی جادو، جادو بذریعہ خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ ہوائی جادو دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ میں تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات سے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانبی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے: کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ جانوروں، کتا، سور، اونٹ، گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے۔ ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو، 1 ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی قبر کو کھول کر اسے نکال لیتے ہیں۔ اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے۔ یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے، قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دونی دیگر بذریعہ ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں۔ آبی جادو ایک قسم آبی جادو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سیکھ کر سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی۔ جادو بذریعہ خوراک ایک قسم جادو کی بذریعہ خوراک ہے۔ برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلائی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات، شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔